بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو عام طریقے سے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حالانکہ چھوٹے بھائی چینل چلاتے ہیں، حکیم ہیں، اور ہمارا خاندانی ایک بہت اہم مسئلہ ہے دوائیوں کے سلسلے میں، اور میری بہت مصروفیت ہے، لیکن اس وقت میں گھر پر ہوں اور ایک ادارے کی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن اب میں لوگوں کے کہنے پر اور میرے دوستوں کے اصرار پر ہم نے سوچا کہ اس وقت میں بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں، عام طریقے سے بہت ساری امراض۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ اگر کسی کو فائدہ ہو ہماری ذات سے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ خدمت خلق میں شمار ہوتا ہے۔ عام طریقے سے اس وقت میں ایک بیماری چل رہی ہے بواسیر کی۔ بواسیر ایک بہت نازک مرض ہے اور مہلک بیماری ہے۔ میرے ایک بہت عزیز ہیں چندی گڑھ میں، ان کو بواسیر تھی اور بہت پریشان تھی، ادھر ادھر جا کر کے بہت ساری دوائیاں بیچاروں نے کروائی، لیکن اتنے پریشان تھے، وہ صورتحال ان کی خراب تھی۔ کہیں بیٹھتے تھے تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، خون نکل جاتا تھا اور خون بہہ جاتا تھا، بہت شرمندگی کا اظہار کرتے تھے اور بہت ان کو افسوس ہوتا تھا، اور کھان اور پین میں بڑی تنگی اور بہت پریشانی تھی۔ تو اس طریقے سے میرے بہت عزیز اور بہت قریب تھے، ان کو خیر دوائی ہوئی، اللہ نے ان کو شفا دی، صحت دے دی، تندرستی دے دی۔ تو بواسیر ایک بہت بڑا مہلک مرض ہے، بیماریاں ہیں، اور اس سے آدمی بہت تنگ ہوتا ہے۔ نسے والی بیماری الگ ہوتی ہے، خون والی بیماری بواسیر الگ ہوتی ہے، اور اس کی کئی علامتیں ہیں۔ علامتیں اس کی بہت ساری یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بڑی آنت ہوتی ہے اس کے اخیر میں، یعنی اس کی نس پھول جاتی ہے، آنت پھول جاتی ہے اور خون اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے اور بہت پریشانی کا عالم بن جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری رگیں پھول جاتی ہیں اور بہت درد ہوتا ہے، کھجلی لگتی ہے، بعض مرتبہ اسی میں مسے والی بیماری بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسہ نکل کر بعض مرتبہ اگر انگلی لگاتے ہیں تو انگلی کے لگانے سے وہ مسہ باہر ہو جاتا ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے، درد ہے، کھجلی ہے، اور اس کے بہت ساری علامات ہیں جو بواسیر کے سلسلے میں۔ تو میں نے سمجھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں، اس کی ادویات بہت زیادہ اور بہت اہم اس کے مرہم تیار ہوتا ہے عام طریقے سے۔ تو میں نے جو میرے بہت عزیز ہیں ان کو ایک دوائی بتلائی، اور دوائی انہوں نے کی ہے، اور مجھ سے دوائی بھی انہوں نے منگائی تھی۔ تو تقریباً یعنی جب آدمی کے بدن کے اندر تقریباً اس کے اندر انگلی داخل کرنے کے بعد میں وہ چاروں طرف میں اس کو دوائی لگتی ہے، مرہم تیار کیا جاتا ہے، اور کھانے کی دوائی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوائی لگانے کی ہوتی ہے، اور بہت سارا یعنی اس کو پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس بیماری پر شفا مل جاتی ہے، اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ اس لیے عام طریقے سے یہ لوگ بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، جو بواسیر کے سلسلے میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بہت ساری بیماری کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فرصت بھی ہے، حالانکہ چھوٹے بھائی کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ حکمت کی دوائیوں کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے نظام چلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کچھ میرے دوستوں نے اصرار کیا، تو میں نے سمجھا کہ میں اس وقت میں فرصت میں بھی ہوں اور میں اپنے مدرسے میں بھی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ویڈیو کے سلسلے میں لوگوں کی خدمت کروں اور فائدہ پہنچاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے سے اور بولنے سے کسی انسان کا کوئی فائدہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کو بہت فائدہ مل جاتا ہے، اللہ اس کو زندگی کے اندر سکون دے دیتا ہے۔ تو بہت ساری خدمت ہی اس بنیاد کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گھریلو نسخے کے ذات پر اعتبار سے میں آپ کو کوئی چیز بتلاؤں، بواسیر کی بہت ساری عموماً بہت سارے رہنے کے کام سے، قبض کی اور بہت سارے یعنی غذا کھانے کی بنیاد پر یہ بیماری عام طریقے سے بن جاتی ہے، لیکن کبھی کوئی بیماری ہو جائے اس بیماری سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ نے جب تک کوئی بیماری اس زمین پر نہیں اتاری، جب تک اس کے انتظامات کو کرنے والے کہ اللہ نے پیدا نہ کر دیا ہو،
چاہے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، دیر لگ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظام کرنے والے کو پیدا کر دیا ہے۔ اور ایسی ادویات ہیں، ایسی دوائیاں ہیں جو قدرت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، اور اس بیماری سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، اور اس بیماری سے الگ تھلگ ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی خدمت کرتا ہے، میں نے ویڈیو بنائی، اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو آپ بھی اسی میں شریک ہوں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کسی کا کسی بھی طریقے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس فائدے کو کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ اگر کوئی مسے والی بیماری ہے، یعنی بواسیر ہے اور مسا ہے اس کو، تو اب ہم کیا کریں، کیسی یعنی اس کی دوائی کریں؟ بہت سارے بیچارے غریب ہوتے ہیں، حالانکہ جو لوگ دوائی لیتے ہیں، دوائی منگا بھی لیتے ہیں، اور ان کو قدرت نے پیسہ دیا ہے، وہ دوائی منگا لیتے ہیں، لیکن جو گھر میں بیٹھے ہیں اور پیسہ ان کے پاس میں نہیں ہے، کیا اس بیماری میں جوجھتا رہے، کیا اس بیماری میں وہ پریشان ہوتا رہے، کیا اس بیماری میں تنگ آ کر اور وہ چارپائی پر لیٹ جائے اور تنگ آ کر پریشان ہو جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ گھریلو نسخے بھی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو تھوڑا سے پیسے لگتے ہیں اور اس کو شفا مل جاتی ہے، قدرت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی سہایتا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کسی بھی بنیاد پر مدد ہونی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے، دوسروں کو شیئر کریں گے۔ بہت سارے رشتہ داروں میں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور وہ پریشانی کے عالم میں اپنا علاج نہیں کرا پاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، آپ نے کہیں شادی میں، کہیں بیاہ میں، یا کس جگہ پر جاتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، اور بیچارے کا وہاں بواسیر کی وجہ سے خون نکل گیا تو اس کی شرمندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض آدمی کو مسے والی بواسیر ہے، بعض آدمی کو خونی والی بواسیر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ادویات ہیں اس کی، اور دوائی ملتی ہیں اور تیار بھی کی جاتی ہیں، اور منگاتے بھی ہیں اور بھیجتے بھی ہیں۔ لیکن مختصر سی میں دوائی بتلا رہا ہوں جو ہمیشہ ہمارے گھروں کے اندر وہ چیز رہتی ہے اور ہمیشہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کوئی پریشان ہے اور وہ علاج نہیں کر سکتا ہے، دوائی نہیں منگا سکتا، یا اتنا پیسہ اس کے پاس میں نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ گھریلو نسخہ استعمال کرے۔ حالانکہ بواسیر کے سلسلے میں بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں، تقریباً ایک نسخے کے اندر 32 سے 33 دوائی بنتی ہیں، اس کا معجون بنتا ہے، سفوف بنتا ہے، پینے کی دوائی ہوتی ہے، لگانے کی کریم ہوتی ہے، دوائی مرہم تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک گھریلو نسخہ ہے، اس گھریلو نسخے کی بنیاد پر میں بتلاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بواسیر سے بہت پریشان ہے، اور وہ اتنا پریشان ہے کہ وہ آدمی کسی فنکشن میں نہیں جا سکتا، کہیں جا کر کسی بیٹھک میں نہیں بیٹھ سکتا، 4 آدمی بیٹھنے کے قابل نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے بدن سے کب خون جاری ہو جائے، اس کے بدن سے کب ناپاکی نکل جائے، اور وہاں شرمندگی ہو کر بیچارہ پریشان ہو کر کپڑے سن جاتے ہیں اور کپڑے میں ناپاکی ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھریلو نسخہ کرے، قدرت نے چاہا تو اس کو بہت شفا ہوگی، صحت ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ایسے نسخے کو استعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دعائیں بھی دیں۔ تو میں بالکل آخر میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، مجھے امید ہے کہ میرے دوست، میرے ساتھی اور جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں اس کو آگے بھیجیں گے، شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ سہاگا صرف 100 گرام لے لو، سہاگا جو کھانے کا سہاگا ہوتا ہے اس کو بھون لیں، سہاگا لے لو 100 گرام، اور کھوپرے کا تیل یعنی ناریل کا تیل لے لیں، اور اس سہاگے کو اس ناریل کے تیل میں پیوست کریں، ان کو ملائیں، اور ملانے کے بعد میں اس کا ایک بالکل مرہم تیار کریں، سہاگے کو اس انداز میں ملائیں تاکہ ناریل کے تیل میں یہ سہاگا بالکل مثبت مل جائے، اور ہم اس کو برابر ملاتے رہیں، بالکل مرہم تیار ہو جائے، اس کا لیپ تیار ہو جائے۔ اب اس کو لگانا ہے اس مقام پر، کس اعتبار سے لگانا ہے؟ اپنی چھوٹی انگلی پر اس مرہم کو لگائے اور بدن کے اندر داخل کرے، کم از کم 1 پوروا اندر، پھر اس میں چاروں طرف لگاتا رہے۔ تقریباً اس سہاگے یعنی سہاگا اور ناریل کے تیل جو ہم نے اس کو مرہم بنایا ہے، اس کو مستقل طور پر انگلی پر لگا کر اور اپنے بدن میں لگاتا رہے، اور تقریباً 10 منٹ تک اسی عمل کو کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کی بواسیر ختم ہو جائے گی، اور اس کو صحت ہوگی اور شفا ہو جائے گی، اور میں
پھر وہ آدمی کہیں بھی فنکشن میں جائے، کہیں جائے، بہت سارے لوگ بیچارے کپڑے پہنتے ہیں، انڈر ویئر پہنتے ہیں، اور وہ جا کر کے اپنی گیدرنگ میں، شادی بیاہوں میں، فنکشن میں، کہیں چوپال میں کہیں بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کو شرمندگی نہیں ہوگی، اور یہ بیماری سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی نجات ملے گی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی پریشانی کا عالم ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت ساری اس کی ادویات ہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں۔ کبھی بھی کسی بیماری سے کوئی مایوس ہونے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے، قدرت نے ساری چیزیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا ہوگا، صحت و عافیت ہوگی، کوئی بھی ہو، ہر ایک آدمی کے لیے میں ایک بار پھر بتلاتا ہوں کہ سہاگہ لے لو اور ناریل کا تیل لے لو۔ سہاگہ 100 گرام لے لو، ناریل کا تیل 100 گرام لے لو، اور اس کو ہم وزن یعنی لے کر اس کو لیپ تیار کریں، اس کو مرہم بناتا رہے، اور اس کو مکمل مکس کرنے کے بعد پھر کن کی انگلی پر یعنی چھوٹی انگلی پر اس کو لگا کر اپنے مقام پر لگاتا رہے 10 منٹ تک کم از کم لگائے، صبح اور شام۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ہمیں مبارکباد بھی دیں گے اور دعائیں بھی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر دوسرے کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گھریلو نسخہ ہے، اگر پھر بھی کوئی پریشانی، کوئی دقت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور ہمارا یہ نمبر ہے، اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہے۔ اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ روزانہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی ویڈیو خدمت کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دوائیوں کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو آپ آگے شیئر کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نسخہ بہت کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔